اللہ نشانی آپ کا ہوسٹ سوشل ریفارمیشن یونیورسٹی میرا یوٹیوب چینل مائی اسپریچول جرنی پارٹ 66 میں آپ سے مخاطب ہے۔ آج سوشل ریفارمیشن یونیورسٹی پارٹ 6 میں پارٹ 66 میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے روح کا سفر۔ روح کو اس دنیا میں کیوں بھیجا جاتا ہے، کب بھیجا جاتا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس دنیا سے اپنی منزل، اپنے گھر جہاں سے آیا تھا وہاں سے کیسے وہاں تک کیسے لوٹایا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور اس کا موضوع ہم نے رکھا ہوا ہے روح کا سفر۔ تو آج ہم ویڈیو کا اپنا جو ہے شروع کرتے ہیں، اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ روح کو کیسے بھیجا جاتا ہے، کیوں بھیجا جاتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ فیصلے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کیوں کرتا ہے؟ اس آدم کو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اپنے ایک بہت بڑے عاشق، اللہ تعالیٰ کا ایک لور تھا، ایک بہت بڑا عاشق تھا، اس کا نام ہے ابلیس۔ اس کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اور پھر آدم کو سجدہ بھی کروایا باقی مخلوقوں سے۔ آدم کو اشرف المخلوقات کا لقب بھی دیا۔ اس کے بعد جب آدم کو بنایا تو میں جو مائی اسپریچول جرنی پارٹ 65 ہے اس میں شیطان کی جنگ، اس میں بتا چکا ہوں کہ شیطان نے بڑی زبردست مخالفت کی، اور شیطان نے کہا کہ میں اس کو بہکاؤں گا اور اس کو آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ شیطان نے بھی اپنا وعدہ لے لیا اللہ تعالیٰ سے۔ اب شیطان مخالفت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ اس آدم کو میں اپنے ساتھ رکھوں۔ یہ آدم اللہ کو بہت پیارا ہے، میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں، یہ میرے سامنے ہی رہے، میرے آنکھوں کے سامنے رہے۔ اب اس آنکھوں کے سامنے تک رہنے کے لیے اس کے آدم کے درجات بلند کروانے۔ یہ ارواح آدم کی جو جہاں ہیں اس وقت، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں پا رہی۔ وہ یا تو دوزخ میں ہیں، یا عالم ارواح میں ہیں، یا جو ہے نچلی جنتوں میں ہیں، جنت الفردوس تک بھی ہیں، ہرے رنگ کی جنت میں بھی ہیں، اسکائی بلو جو جنت ہے آسمانی رنگ کی اس میں بھی ہیں۔ لیکن جو اللہ کے رنگ کی جنت ہے، جو اللہ کی جنت ہے خاص اسپیشل، جو گولڈن رنگ کی جنت ہے، اس تک پہنچنے میں آدم کو وہاں تک پہنچنے میں بہت مسئلہ ہے اور مشکلات ہے۔ جس روح کے دنیا میں آدم رہ رہا ہے، اگر وہاں سے اپنے درجات بلند کروائے تو اس میں کروڑوں اربوں سال لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شارٹ کٹ نکالا، دنیا پیدا کر دی۔ ان اپنے ارواح جو ہیں جس میں اپنے آدم کے جسم میں روح پھونکا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس آدم کو اس دنیا میں بھیج کے جلدی سے درجات بلند کروا کے اور اپنے تک پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اب مقصد یہ ہو گیا۔ اب دنیا میں بھیجنے کے لیے جو ارواح ہیں وہاں سے جب آتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ میں، جب بچہ ابھی شروعات ہوتی ہے، پہلے 3 مہینے جو ہے ارواح بہت ڈرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیا مسئلہ ہوگا، ہم رہ پائیں گے نہیں رہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو 3 مہینے کے لیے اجازت ہوتی ہے، پہلے 3 مہینے۔ جیسے اسپرم اندر جاتا ہے ماں کے رحم میں، 3 مہینے تک وہ روح آتی ہے اور پھر واپس جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ تم جاؤ، دیکھ لو، اگر پسند آئے
تو بسم اللہ، اگر نہیں تو تم واپس آ جانا۔ تو وہ روح کیا کرتی ہے، وہاں سے آتی ہے اور پھر واپس جاتی ہے۔ 3 مہینے تک جو ہے اس کو اجازت ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، کوئی نہیں پوچھتا اس سے۔ جب 3 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو دوسرے 3 مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے جو 3 مہینے ہیں وہ پھر ملائکہ کی اجازت سے، پھر ملائک چوکیدار بنا دیے جاتے ہیں۔ پھر ملائکہ کی اجازت سے وہ ارواح جو ہے، وہ روح جو آئی ہے ماں کے پیٹ میں، وہ واپس جا سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے۔ لیکن پہلے 3 مہینے سے جب آ جا رہی ہے تو مانوس ہو جاتی ہے، اس کو مزہ بھی آنے لگتا ہے، ایک نئی دنیا بھی ہے، تو وہ پھر کہتی ہے چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ لیکن کبھی اگر واپس جانا چاہے تو ملائکہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں اور وہ روح پھر واپس چلی جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ تو اس طرح ان کا 6 مہینے تک کا سفر اس طرح رہتا ہے، آنا اور جانا۔ جب 6 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو باقی جو 3 مہینے آخر میں بچتے ہیں اس میں پھر اجازت نہیں ہوتی۔ اس میں پھر جیسے روح اندر آ گئی تو آ گئی، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے ہی واپس جائے گی، ایسے نہیں جا سکتی، ملائکوں کا حکم بھی نہیں چلتا۔ پھر 9 مہینے میں اور 10 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ روح دنیا میں آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی نارمل بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے صحت مند ذہن اور صحت مند دماغ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ روتا بہت ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ روتا ہے۔ جو بچہ زیادہ روئے گا کہتے ہیں کہ یہ بچہ اتنا ہی صحت مند ہے۔ اب روتا کیوں ہے کہ پہلے عالم ارواح میں تھا، وہاں سے نکل کے آیا ماں کے پیٹ میں، تو وہاں کی دنیا میں بھی اس کو مزہ آنے لگا کہ جی یہ بھی بہت اچھی دنیا ہے۔ اس کو ایک کارڈ لگی ہوتی ہے ناف سے، کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے، نہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، دودھ بھی مل رہا ہوتا ہے ماں کا، سب کچھ اس کو خوراک وہیں سے مل رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، تو وہ وہاں مانوس ہو جاتا ہے۔ اب جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، یار یہ تو میں بڑی نئی دنیا میں آ گیا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب یہاں کیا ہوگا۔ پھر جب اس کو چومتے ہیں، اس کے بوسے لیتے ہیں، اس کو چھاتی سے لگاتے ہیں، اس کو دودھ پلاتے ہیں، پھر مانوس ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہنستے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کو ساتھ سب جب پیار کرتے ہیں، گھر والے، دوسرے دیکھنے والے سب جب پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہاں پہ تو مجھے پیار مل رہا ہے، تو وہاں پھر رہ جاتا ہے۔ اب اس دنیا میں آیا، اب اس دنیا میں اس نے 2 کام کرنے ہیں، سمپل بتا دوں، 2 کام کرنے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ، اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ تمہارا ذکر کرے، اس سے درجات بلند ہوں گے، اور دوسری اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، کیونکہ انسان کے لیے کہتے ہیں کہ دس از سوشل اینیمل، یہ سوشل اینیمل ہے۔ اگر یہ صرف اپنے لیے کرے، صرف اپنی زندگی جیے تو یہ اینیمل ہے، پھر سوشل نہیں رہا، اس کو دوسروں کے لیے جینا پڑے گا۔ اگر دوسروں کے لیے جیتا ہے تو یہ پھر سوشل اینیمل ہے۔ لیکن اگر کریم بن جائے، نہ دیکھے کوئی رشتہ دار ہے، نہ دیکھے کوئی دوست ہے نہیں ہے، کون ہے، جو آیا اس کی خدمت کر دی، جس نے بھی خدمت مانگی اس کی خدمت کر دی، تو یہ اللہ والی صفت ہے اس کے اندر، بغیر رشتہ داری، بغیر کسی دوستی کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس لین دین کے کہ آج میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، کل یہ میرے ساتھ کرے گا، یہ بھی ایک بزنس ہے۔ اس سے بھی ہٹ کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر اگر نیکی کرنا شروع کر دے تو یہ اللہ والی صفت ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد واپسی کب ہوتی ہے؟ واپسی تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب اس کے درجات بلند ہو گئے اور اب یہ گولڈن جنت میں آنے کے قابل ہے اور یہ میرے سامنے ہوگا۔ جب پورا ہو جاتا ہے ٹارگیٹ تب واپسی ہوتی ہے، یا پھر نا امیدی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا نہیں ہوا، یہ ٹوٹل شیطان کا ہو گیا، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا۔
اس سے اچھائی کی کوئی توقع نہیں، اس سے کوئی امید نہیں کہ اب یہ وہاں تک پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کو کہتا ہے کہ اب تو واپس آ جا. تو پھر اس جسم سے، جس جسم میں روح ڈالی گئی تھی، اس جسم سے پھر روح نکالی جاتی ہے، اور وہ انسان، وہ روح جو ہے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ مٹی ہے اور مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے. تو یہ ہے روح کا سفر. امید ہے روحانی سفر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مائی اسپریچول جرنی پارٹ 66 کو ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو واچ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے. تب تک اپنے ہوسٹ علانو شاہانی کو دیں اجازت. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. مہربانی، جزاک اللہ، تھینک یو، گاڈ بلیس یو.